بلوچستان کے حالات سے ہر وقت باخبر رہنے کے لیے خبریں اور تجزیہ ڈاکٹر امجد ایوب مرزا پیش کرتے ہیں۔ پلیز چینل کو جوائن کیجیے۔ دوستو، جیسا کہ آپ کو اب تک یہ خبر مل چکی ہے کہ بلوچستان لبریشن فرنٹ نے نوکنڈی کے مقام پر چاغی میں ایک بہت بڑا خودکش حملہ کیا ہے۔ بلوچستان لبریشن فرنٹ کی جانب سے یہ پہلا خودکش حملہ ہے اور اس میں ایک ایسے مقام کو ٹارگٹ کیا گیا ہے جس کا تعلق براہ راست بلوچستان کے وسائل کی لوٹ مار کرنے والے اداروں اور لوگوں سے ہے۔ یہ ایسے کمپاؤنڈ میں کیا گیا حملہ، ایسے جگہ پہ کیا گیا، ایسے کیمپ میں کیا گیا جہاں صرف پاکستانی فوجی نہیں بلکہ پاکستان کے اندر جو کمپنیاں کام کر رہی ہیں، جو بلوچستان میں لوٹ مار میں براہ راست ملوث ہیں، ان کے غیر ملکی افسران اور لوگ بھی یہاں موجود تھے۔ حملے کی تفصیلات ابھی آنا باقی ہیں۔ یہ حملہ اتوار کو 8:19 پر شروع ہوا اور 24 گھنٹے سے بھی زیادہ تک یہ حملہ جاری رہا۔ کئی دفعہ پاکستانی فوج نے کوشش کی کیمپ پر دوبارہ قبضہ کرنے کی، لیکن وہ ناکام رہے اور ابھی تک یہی اطلاعیں آ رہی ہیں کہ بڑی تعداد میں ہلاکتیں ہوئی ہیں، درجنوں کی تعداد میں وہاں پہ لوگ مارے گئے ہیں، اور جو فدائین ہیں ان کے بارے میں بھی یہی بتایا جاتا ہے کہ وہ بھی سب اس آپریشن میں اپنا شہید ہو گئے ہیں۔ اور یہ جو حملہ کیا ہے BLF کا ایک خاص سیکشن ہے، فوجی سیکشن، جس کو سادو کہتے ہیں یا سدو کہتے ہیں، تو یہ ایک بڑا حملہ ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے، جو میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، کہ بلوچستان میں یہ جو جنگ آزادی ہے اس میں تیزی آ رہی ہے۔ جیسے جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سول سوسائٹی پر ایک خاموشی کی چادر چڑھ رہی ہے، یعنی سول سوسائٹی کی خاموشی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، ویسے ویسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلوچ آزادی پسند جو جنگجو ہیں ان کی کارروائیوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بلوچستان میں جو معدنیات ہیں ان کی اس وقت صورتحال کیا ہے، کیونکہ یہ جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور میرے خیال ہے بہت سارے لوگوں کو اس چیز کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ مطلب ہے بلوچستان میں کس قدر بڑے پیمانے پر جو ہے وہ لوٹ مار ہو رہی ہے۔ تو اس پر بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو وہیں چلتے ہیں چاغی، جہاں پہ یہ حملہ ہوا۔ یہاں پہ ناظرین بہت بڑے پیمانے پر سونے اور تانبے کے ذخائر ہیں، ریکو ڈک میں خاص طور پر یہاں کاپر اور گولڈ جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ لوہا، جس کو آئرن اور کہتے ہیں، ماربل ہے، اونکس ہے، اور دلبدین جو ہے، اور راس خو اور اس کے مضافاتی علاقوں میں یہ پائے جاتے ہیں۔ سلفر ہے، اور اس کے علاوہ یہ کوہ سلطان میں سلفر ہے بہت زیادہ، اور پھر نان میٹل جو انڈسٹریل مٹیریل ہے وہ ہے، غیر دھاتی جو صنعتی منرلز ہوتے ہیں وہ ہیں۔ اب ریکارڈک میں یہ اندازہ ہے کہ 5.9 ارب ٹن، مطلب 6 ارب ٹن سمجھ لیں، آپ پکڑ لیں 6 ارب ٹن کی معدنیات ہیں۔ 6 ارب ٹن کوئی مذاق نہیں ہے، جس میں سے 41.5 یعنی 41.5 ملین آؤنس جو ہے وہ سونا اور کاپر ہے۔ سمجھ رہے میری بات؟ تو اس کے علاوہ جو گلوبل انویسٹرز ہیں انہوں نے یہ تخمینہ لگایا ہے کہ ٹوٹل ویلیو جو ہے اس کی وہ $1 ٹریلین سے زیادہ ہے، یعنی $1 ٹریلین سے زیادہ ہے، $1 کھرب سے زیادہ ہے۔ اور 2025 میں اس پروجیکٹ کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ 10 ارب جو ہے ڈالرز اس میں سے نکلنا شروع ہوگا سالانہ، ایک دفعہ یہ آپریشنل ہو گیا۔
اور یہ جو ایریا ہے یہ بلوچستان کی ریڑھ کی ہڈی ہے جب منرلز معدنیات کی بات آتی ہے۔ پھر یہ میں نے آپ کو صرف چاغی کا بتایا ہے، ابھی لسبیلا کا بھی بتاتا ہوں۔ لسبیلا میں جو لیڈ ہے، سیسا، لیڈ زنک اورز جو ہے یہ دودار مائن ہے، کان ہے، جو پاکستان کی سب سے بڑی سیسے اور زنک کا پروجیکٹ ہے۔ یہاں تقریباً 50 ملین ٹن کا جو ہے وہ معدنیات اس کی موجود ہیں۔ اچھا، ملینز کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ 1 ملین 10 لاکھ ہوتا ہے اور 10 ملین 1 کروڑ ہوتا ہے، تو 50 ملین کا مطلب ہوا کہ 5 کروڑ ٹن، یعنی 5 کروڑ ٹن یہاں پہ وہ موجود ہے۔ اسی طرح یہاں پہ کرومائٹ ہے، ماربل ہے اور کوئلہ بھی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور یہ اربوں ڈالر کی جو ہے نا اس کے بارے میں تخمینہ ہے کہ یہ اربوں ڈالر کا یہاں پہ مٹیریل موجود ہے بلوچستان میں۔ پھر قلعہ سیف اللہ ڈسٹرکٹ پہ چلتے ہیں۔ قلعہ سیف اللہ ڈسٹرکٹ اور اس کے مضافاتی علاقوں میں کرومائٹ ہے، آئرن ہے، اور اس کے علاوہ دیگر جیسے ماربل، گرینائٹ، گابرو، جپسم، نمک، یہ چیزیں موجود ہیں یہاں پہ۔ اور کرومائٹ جو ہے مسلم باغ میں ہے، اور یہاں پہ انگریزوں کے زمانے سے 1903 سے یہاں پہ کان کنی ہو رہی ہے، اس کو نکالا جا رہا ہے، سمجھ رہے میری بات؟ کرومائٹ کو 1903 سے، تو آپ اندازہ لگائیں کہ کب سے لوٹ رہے ہیں یہ بلوچستان کی معدنیات، کب سے لوٹ رہی ہیں۔ یہ تو اب ہوش آئی ہے بلوچوں کو، تو انہوں نے جو ہے وہ اپنی دھرتی کو آزاد کرانے کے لیے کیا ہے بندوبست۔ کلات ڈسٹرکٹ، دلبند ایریا جو ہے یہاں پہ لوہا بہت زیادہ ہے، 165 ملین ٹن، یعنی 16 کروڑ ملین ٹن، یعنی کہ 16.5 کروڑ ٹن، 16.5 کروڑ ٹن لوہا ہے یہاں پہ، اور یہ بھی جو ہے اربہ ڈالر اس کی ویلیو ہے۔ پھر کول فیلڈز ہیں یہاں، یہ ہم کلات کی بات کر رہے ہیں۔ کول فیلڈز یعنی کوئلہ ہے مچھ میں، دکی میں، چملانگ میں اور کوئٹہ کے نزدیک یہ ہے، یہ بھی وہی ہے، اربوں ڈالر کا قصہ ہے یہاں پہ بھی۔ اور پھر خزدار، ذوب، لسبیلا اور چاگی کے کچھ علاقوں میں کرومائٹ، میگنیزیم، ماربل اور بیرائٹ، جپسم، سلفر، لائم سٹون اور کوارٹزائٹ یہ موجود ہیں۔ مطلب ہے یہ بہت سارے تو معدنیات ایسی ہیں جن کا ہم نے نام ہی نہیں سنا، مطلب ہے وہ بڑی ٹیکنیکل لینگویج ہے ان کی، اور سائنسدانوں کو، جیولوجسٹ کو ان کو ہی پتہ ہے، یا ان کو جو ان کو استعمال کرتے ہیں۔ تو ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کو کوئی نام سمجھ نہیں آ رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کم علم ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اب اس ساری صورتحال میں جو قصہ ہے وہ ظاہر ہے کہ یہ ہے کہ پوری دنیا کی جو بہت بڑی بڑی مائننگ کمپنیز ہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ہیں، ان کو یہ وعدہ کیا گیا ہے کہ آپ جناب فکر ہی نہ کریں، یہ سب کچھ آپ کے حوالے کیا جائے گا۔ لیکن اب پاکستان کے اندر پھڈا یہ پڑ گیا ہے کہ کیا شہباز شریف عاصم منیر کی بطور ڈیفنس فورسز چیف تعیناتی کے نوٹیفیکیشن پر دستخط کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ یہاں بہت ساری پرابلمز ہیں۔ بہرحال جیسے ہی مجھے یہ جو نوکنڈی کا حملہ ہے اس کی اور ڈیٹیلز ملیں گی میں وہ لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوں گا، لیکن فی الحال آپ کو صرف یہ دکھانا تھا۔ اور یہ حملہ بھی ریکوڈک اور یہ جو مائنز ہیں اسی کے نزدیک ہوا ہے، اسی حوالے سے ہوا ہے۔ وارننگ دی ہے بی ایل ایف نے بیرون ملک کمپنیوں کو کہ آپ یہاں پہ انویسٹمنٹ نہ کریں، اور اگر کرنی ہے تو پھر بلوچوں سے بات کریں۔ بہت شکریہ آج کا پروگرام دیکھنے کا، ملتے ہیں اگلے شو میں، اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔